کہ جو لوگ سچے ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اسلامی شناخت اور پہچان رکھنے والے ہیں، منظم طور پر منصوبہ بند طریقے سے ساری دنیا میں میڈیا ٹرائل کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اس شکل و صورت کے حامل لوگ، ایسی وضع قطع رکھنے والے لوگ، ایسی تراش خراش رکھنے والے لوگ، ایسا لباس پہننے والے لوگ، یہ کٹر پنتھی ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، خونخوار ہوتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے دھڑکنے والا نہیں ہوتا، ہمدردی نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ ذہن دنیا میں بسنے والے لوگوں کا بڑی شدت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اور دشمن اپنے مشن میں بڑی حد تک کامیاب ہوتا بھی دکھ رہا ہے۔ غیروں پر تو اس ٹرائل کا اثر ہے ہی، اپنوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے طبقے کو قبول نہیں کرتا ہے کہ یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلامی روح اور اسلامی غیرت رخصت ہو چکی ہوگی، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل انسانوں کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دے گا۔ ایسی صورتحال میں، موجودہ حالات میں، ہم سب کے لیے اجتماعی طور پر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے مکمل طور پر فکر مند ہوں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والے۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے، خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے۔ جمیعت علماء مہاراشٹرا کے نو منتخب صدر محترم، ہر دم متحرک و سرگرم رہنے والی شخصیت جناب مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اور یہاں تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء ہند سے قلبی اور فکری وابستگی رکھنے والے، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے اہم ذمہ داران، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک طویل وقفے کے بعد انتہائی سخت حالات سے گزار کر اور ناخوشگوار ماحول کا سامنا کرا کر ایک مرتبہ پھر یکجا ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ باری تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس دوران پچھلے چند مہینوں میں مہلک وبائی بیماری کی زد میں آنے کی وجہ سے ہم اور پوری ملت جن مقتدر
اور مایہ ناز شخصیات کی سرپرستی سے محروم ہوئی ہے، ان کی کمی کا آج شدت سے احساس کیا جا رہا ہے اور دیر تک یہ احساس ستاتا رہے۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمارے وہ مقتدر اور پیشوا جو اس دنیا سے جا چکے، جو خطوط اور نقوش وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، باری تعالی مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو انہی نقوش پر چلنے کی توفیق میسر فرمائے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر، جس سے آپ حضرات منسلک ہیں، مربوط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جماعت کی صوبائی یونٹوں میں اپنی فعالیت، حسن کارکردگی اور دائرہ خدمت کے وسیع ہونے کے حوالے سے اعتبار کا جو مقام صوبائی اعتبار سے آپ کی اس یونٹ کو حاصل ہے، وہ بلا مبالغہ امتیازی اور کلیدی مقام کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک ایسی متحرک و سرگرم یونٹ سے باری تعالی نے آپ کو منسلک ہونے کی اور اس کے بینر تلے مختلف طرح کی خدمات پیش کرنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار انعامات و احسانات ہم پر ہیں، ان میں یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس معتبر، نمائندہ اور فعال تنظیم سے ہمیں وابستگی عطا فرمائی، جو ایک زرعی اور سنہرے سلسلے کی حامل ہے اور جس کی خدمات کا دائرہ ایک صدی کے اوپر محیط ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے کی خدمات ہوں یا جد و جہد آزادی میں پیش کی جانے والی خدمات ہوں، یا آزادی وطن کے بعد قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہوں، آپ حضرات جمعیت علماء مہاراشٹر کی اس متحرک یونٹ سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ان تمام خدمات سے اور کارکردگیوں سے اور کارگزاریوں سے اچھی طرح واقف و باخبر ہے۔ آج کا یہ پروگرام صوبائی انتخابی اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں جس خوبصورتی کے ساتھ عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا ہے، وہ تمام یونٹوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے۔ پورے مجمع نے بیک زبان و قلب صدارت کے لیے جس نام کی تائید کی ہے، وہ واقعتاً اس لائق ہیں کہ ان کو امیر کارواں بنایا جائے اور ان کی نگرانی اور نگہداشت میں اسی جذبے اور حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے جو اکابر کے زیر تربیت اور منظور نظر رہنے کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوا۔ ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ ایک انسان کے حق میں
غیبی تائید اور نصرت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں ہوتا ہے اور ایک مقصد اور ہدف کو اپنے ذہن و دماغ میں طے کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی اور جنون کے ساتھ سرگرم ہو جاتا ہے تو اللہ کی تائید اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور قدم قدم پر کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جذبہ بولتا ہے، انسان کا کام بولتا ہے، انسان کی خدمت بولتی ہے، انسان کا اخلاص بولتا ہے۔ اور جہاں جس طبقے میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس ضلع میں بھی، جس صوبے میں بھی، جس شہر میں بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی سرگرمی کے ساتھ اور اسی دیوانگی اور جنون کے ساتھ خدمت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کے پروگراموں میں کسی طرح کا اختلاف دیکھنے کا موقع نہیں آتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، شہری سطح پر، ضلعی سطح پر، علاقائی سطح پر، عمومی طور پر عہدوں کی تقسیم میں جو اختلاف رونما ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جہاں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کام کرنے والے افراد کی کمی ہوتی ہے۔ جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میدان میں ہوگا وہ کبھی عہدے کا طالب نہیں ہوگا، وہ کبھی ناموری کا طالب نہیں ہوگا، وہ کبھی شہرت کا طالب نہیں ہوگا۔ جب وہ کام کرے گا، خدمت کرے گا اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی تو خود بخود لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام آ جائے۔ اسی جذبے کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ منزل کو حاصل کرنے کے لیے، ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب مسلسل جد و جہد کی جائے گی، سرگرمی کا مظاہرہ کیا جائے گا، دیوانگی کے ساتھ ایک کام میں لگا جائے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی اور خدمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اور باری تعالیٰ کی جانب سے مواقع میسر ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو خدمات ہیں، جو کارکردگی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ مختلف پہلوؤں کو اور خدمت کے مختلف میدانوں کو مختلف حضرات نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے وکیل صاحب جس درد کے ساتھ مظلوم مسلمانوں کی دادرسی کے حوالے سے جمعیت علماء کی خدمات پیش کر رہے تھے، اس سے بآسانی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے وعدے پر ایک مومن کو یقین ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے متحرک و سرگرم ہو تو ظاہری احوال کے اعتبار سے اندھیرا دکھائی دیے جانے کے باوجود روشنی کی کرنیں باری تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں اور کامیابی کی راہیں اس کے لیے ہموار ہوتی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں نہ ہمیں ہمت ہارنی ہے اور نہ اپنے حوصلوں سے ہاتھ دھونا ہے، نہ پست ہمتی کا شکار ہونا ہے اور نہ حوصلے کی اور ہمت کی کمزوری کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ اگر ظاہری طور پر ہمیں سامنے کا دروازہ بند بھی دکھائی دے رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک اس دروازے کو پار کر کے ہم آگے نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہمیں منزل حاصل نہیں ہوگی، تو ہم یہ دیکھ کر واپس نہ ہو جائیں کہ دروازہ بند ہے، ہم کیسے جائیں گے۔ ہر بند دروازے کے لیے ادھر ادھر کوئی اور دروازہ ہوتا ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گا لازمی طور پر، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم متحرک و سرگرم رہیں گے، نا امیدی اور مایوسی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
شاہراہیں ہوتی ہیں، سڑک ہوتی ہے، مین شاہراہ کو عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس شاہراہ پر چلنے والی گاڑیاں جب اس بندش کو دیکھتی ہیں تو واپس لوٹنے لگتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ذیلی راستہ ایسا ہوتا ہے جو اس بندش کو عبور کر کے اور پار کر کے لوگوں کو آگے تک پہنچاتا ہے، جس کو ڈائیورژن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے لیے جب کامیابی کے کسی ہدف اور مقصد کو طے کر لیتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں، دقتیں، الجھنیں اور دشواریاں سامنے آتی ہیں تو ان الجھنوں سے گھبرا کر، ان دشواریوں سے کبیدہ خاطر ہو کر اگر ہم قدم پیچھے کھینچ لیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ آپ نے وکیل صاحب کی بات سنی، کیا حالات تھے ان کے سامنے اور کس طرح کی اپلیکیشن انہوں نے موو کی تھی، اور دیگر وکلاء کے خیالات کیا تھے۔ کسی کو یہ توقع اور امید نہیں تھی کہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن وکیل صاحب نے، صدر صاحب نے اور جمعیت علماء کے اکابر اور ذمہ دار حضرات نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ اپنے ہدف کو اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیت اور توانائی باری تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت والجلال نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مسلسل جد و جہد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور مضبوط حوصلہ ہونا چاہیے، اور بڑے بڑے خواب ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سجانے چاہیے۔ جب انسان بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے اور بڑے خواب دیکھتا ہے تو بڑی خدمات کرنے کا موقع بھی اس کو میسر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا گول اور ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف بھی چھوٹا ہوگا تو ہم اپنی خدمت کے دائرے کو بڑھا نہیں پائیں گے۔ آپ بڑے سے بڑا ہدف سیٹ کیجئے اور پھر اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں آئیے۔ اللہ کی جانب سے نصرت و مدد اور تائید ہمارے اور آپ کے شامل حال ہو۔ سابق صدر جمہوریہ اے پی جی عبدالکلام کا ایک مشہور جملہ ہے کہ خواب وہ نہیں ہے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل خواب وہ ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا ہے، اصل خواب وہ ہے جو ہمیں سونے نہ دے، اور جو سوتے ہوئے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ شیخ چلی کے خواب ہیں، وہ حقیقی خواب نہیں۔ جو خواب ہمیں سونے نہیں دیں وہ کون سے خواب ہیں؟ ملت کے کسی بھی فرد کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر اگر ہم بے چین ہو رہے ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں، ہمارے دن کا سکون غارت ہو رہا ہے، اور ہم اس مظلوم کی فریاد رسی اور داد رسی کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں اور اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر محنت و کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس خواب کے حامل ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے اور اللہ کا قرب عطا کرنے والا ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہی انسان کے لیے باعث نجات ہے اور ذریعہ کامیابی۔ محنت کرنے والے افراد کی کارگزاریوں سے اور جفاکشی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کی خدمات سے یہی درس اور اسی طرح کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس سبق کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے اور اسی کو لائحہ عمل بنا کر مستقبل کے لیے امور کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جن حالات میں اس وقت ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اکٹھے ہیں وہ نہایت ہی تشویشناک ہیں،
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روز بروز حالات خرابی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے حالات کا ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے اس سے پہلے کبھی سامنا نہ کیا۔ جب ہم اپنی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے جن اکابر اور بزرگان دین کے نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ اپنے رشتے کے قیام کو ہم اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں، وہ آج سے کئی گنا زیادہ سخت حالات کا سامنا اللہ کی اس دھرتی پر کر چکے ہیں، اسی ملک کی سرزمین پر کر چکے ہیں، اور اپنی دینی استقامت اور ایمانی طاقت و قوت سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے کامیابی ان کے لیے مقدر فرمائی۔ حالات یقیناً خراب ہیں اور خرابی کی طرف تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ تشویش کا اظہار تو لازمی طور پر کیا جائے، اور خرابی جن راستوں سے آ رہی ہے ان پر بند لگانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے جیسی بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، اس قربانی کے پیش کرنے میں کسی طرح کے دریغ کا اور غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، لیکن حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر اور نا امید ہو کر اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم اللہ کی نصرت سے اور اس کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک فرامین یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے احوال کا امت کو وقتاً فوقتاً سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جب انسانوں کی زندگی میں، قوم کی زندگی میں چیلنج آتا ہے تو پھر اسی قوم میں کچھ ایسے غیور افراد پیدا ہوتے ہیں جو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور اللہ ان کے خلوص اور سرگرمی کے صدقے میں ہوا کے رخ کو بدلنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حالات کی یہ سنگینی، حالات کی یہ خطرناکی ہمارے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور مخالفت کے اس سیلاب پر بند لگانے کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا بھرپور طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ۔ اسلام کے جو ابتدائی حالات تھے تو اجنبیت کی حالت میں اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اور آپ کے پیغام حق کو قبول کرنے والے تھے، سماج نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کو پرایا سمجھا جانے لگا تھا، ان کو کنارے کر دیا گیا تھا، اور پوری کی پوری قوم ان مٹھی بھر لوگوں کے مخالف ہو گئی تھی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے تھے اور دین حق کا پیغام ساری دنیا کے اندر عام کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ لیکن ان مخالفتوں سے پیغمبر علیہ السلام یا آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرائے نہیں، اور ان مخالفتوں کی وجہ سے آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، انہی خطوط پر کام کرتے رہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر فرمائے گئے تھے۔ اسی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیا کے اندر پیغام حق کو ایسا عام فرمایا کہ آج دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ وسیع دائرہ رکھنے والا کوئی دوسرا مذہب نہیں پایا جاتا۔ یہ تو بالکل آغاز ہے، ابتدا۔ آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک دن دنیا میں پھر ایسا آئے گا کہ وہی حالات پیدا ہونے لگیں گے جو اسلام کے ابتدائی دور میں تھے، یعنی مسلمانوں کو اور اسلامی تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو اور مخلص ایمان والوں کو انسانی سماج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا،
ان کو کنارے کیا جانے لگے گا، ان کو نظر انداز کیا جانے لگے گا، ان کو مطعون کیا جانے لگے گا، ان کو پرایا سمجھا جانے لگے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو آج کی اس دنیا میں ہم سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال اسی طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جو لوگ سچے ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اسلامی شناخت اور پہچان رکھنے والے ہیں، منظم طور پر منصوبہ بند طریقے سے ساری دنیا میں میڈیا ٹرائل کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اس شکل و صورت کے حامل لوگ، ایسی وضع قطع رکھنے والے لوگ، ایسی تراش خراش رکھنے والے لوگ، ایسا لباس پہننے والے لوگ، یہ کٹر پنتھی ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، خونخوار ہوتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے دھڑکنے والا نہیں ہوتا، ہمدردی نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ ذہن دنیا میں بسنے والے لوگوں کا بڑی شدت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اور دشمن اپنے مشن میں بڑی حد تک کامیاب ہوتا بھی دکھ رہا ہے۔ غیروں پر تو اس ٹرائل کا اثر ہے ہی، اپنوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے طبقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نام نہاد مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ بھی ایسا ہے جو اسلام کے مسلمہ قوانین پر اعتراض کرنے والا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا۔ جرائم پر حدود کے سلسلے میں جو قرآنی اور نبوی ہدایات ہیں وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور دیگر جو اسلامی اصول ہیں ان کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا اسلام ہے، مولویوں کی طرف سے من گھڑت چیزیں ہیں، اور قرآنی آیات کی اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی وہ منمانی تشریح کرتے ہیں۔ ذہن اتنا خراب کر دیا گیا کہ غیر تو غیر مسلمان کہے جانے والے لوگوں میں سے بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو صحیح اسلام کی ترجمانی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی پیشین گوئی پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تھی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پھر اسی اجنبیت کی حالت میں جانے لگے گا جو حالت اسلام کی ابتدائی دور میں تھی۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملے کے ذریعے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کو بیان فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ خوشخبری ہو، بشارت ہو، شاباشی ہو، کامیابی و کامرانی ہو ان لوگوں کے لیے جو اجنبیت کے اسی ماحول میں مخالفوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دینی اور ایمانی راہوں پر مستقیم ہیں اور مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے مخالفت کے سیلاب کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ اور سامنا کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری، بشارت اور شاباشی کے کلمات ارشاد فرمائے۔ گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں، حالات چاہے جتنے سنگین ہو جائیں، لیکن ہمیں ایمانی تقاضوں سے ذرہ برابر بھی منحرف نہیں ہونا ہے، اور اللہ کی نصرت و مدد پر یقین رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اگر اللہ کے مددگار بنو گے، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے، اس کے دین حق پر عمل کرنے والے اور اس کے نظام کو قبول کرنے والے ہوگے، تو اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ تمہارے قدموں میں پھر تزلزل پیدا نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جب اللہ کے بندے اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں
اور کمال ایمان کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے چاہے وہ تہی دامن و خالی ہاتھ ہوں، لیکن جب ایمانی طاقت کے ساتھ مسلسل وہ جد و جہد میں لگے رہتے ہیں تو عالمی سورماؤں کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے اور انہیں بھی دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے، مجبور ہونا پڑتا ہے گھٹنا ٹیکنے پر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ سے کس کی ترجمانی کی جا رہی؟ بہت زیادہ ایمان والوں کی اور بہت زیادہ مسلمانوں کی کبھی ضرورت نہیں رہی، ضرورت ہے سچے ایمان والوں کی اور حقیقی اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے والوں کی۔ بھاری تعداد اور بڑی بھیڑ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی جمع ہو جائے، لیکن رسمی طور پر ایمان ان کے رگ و ریشے کے اندر پایا جاتا ہو، تو اس سے کسی کے اوپر کوئی رعب نہیں پڑے گا اور ہم اپنے وقار کو اور شناخت کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری پہچان، ہمارا وقار، ہماری شناخت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بھی مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہوں اور دین و ایمان ہمارے رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہو، راسخ ہوا۔ مخالفت کے اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی چیز ہے کہ دینی استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ابھی صدر صاحب نے تعلیمی پالیسی کے حوالے سے مستقبل میں پیش آنے والے اندیشوں اور خطرات کی جانب اشارہ کیا، اور یہ واقعہ ہے کہ اس ملک میں مختلف طرح کے حالات کا سامنا ملت اسلامیہ نے کیا ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور آ رہے ہیں جن سے بالکل صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھلی جانبداری ہے، انصاف کا خون ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اب صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انصاف کا قلم چلانے سے پہلے لوگوں کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں۔ نگاہیں جو کہتی ہیں، بہت سے کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ان کی نگاہوں کو پڑھ کر پھر قلم چلاتے ہیں۔ جہاں سے انصاف کا بول بالا اور چرچا ہونا چاہیے تھا، جب وہیں سے انصاف کا خون ہوگا تو پھر کہاں انصاف انسان کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہوگا اور دکھائی دے۔ تو بہت سے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے جن سے کھلی جانبداری حکومت کی طرف سے برتی جا رہی، تعصب کا اظہار کیا جا رہا۔ بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، NRC کا مدعا بہت شدت کے ساتھ اٹھایا گیا اور بڑی جلد بازی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود حکومت کی طرف سے طے کر لیا گیا کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ تو یہ کورونا کی وبا عام ہو گئی جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو یہ چیزیں اپنے بستے کے اندر ڈالنی پڑی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مہلک وبا کی زد میں آنے کی وجہ سے بہت سے متعلقین سے اور بزرگ شخصیات سے ہم محروم ہوئے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر بھی مضمر و پوشیدہ ہوتی۔ جس چیز کو بظاہر ہم اپنے لیے شر تصور کرتے ہیں، اللہ اسی شر میں سے خیر کا پہلو بھی نکالتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر اتنی وسیع بیماری کا دائرہ ملک کے اندر اور دنیا کے اندر نہ پھیلتا تو وہ اپنے کتنے منصوبوں کو عملی جامہ آج پہنا چکے ہوتے۔ یہ بیماری کا دورانیہ درمیان میں آیا جس کی وجہ سے ان کو یہ منصوبہ ٹھنڈے بستے کے اندر ڈالنا پڑا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہماری طرف سے مسلسل جد و جہد رہی تو آئندہ بھی وہ اپنے اس طرح کے ناپاک منصوبوں پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اور بھی واقعات پیش آتے رہے، یکساں سویل کوڈ کا مدعا اٹھایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی۔
لیکن ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ نئی قومی تعلیمی پالیسی ہے جو 2020 کے اندر جس کو پاس کر لیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب جو نصاب تیار ہوگا، اسکولوں میں بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جائیں گی، جو مضامین وہ پڑھیں گے، چند سالوں میں اس کا بالکل واضح اثر ہمیں اپنی نسلوں میں اور اپنے بچوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کتنے اسکول ایسے ہیں کہ جس میں جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں وہ تمام کام کرائے جاتے ہیں جو شرعی اعتبار سے سراسر ناجائز، بچے انہی کے عادی بن جاتے ہیں، اور شروع سے بچہ جو چیز دیکھتا ہے وہ چاہے جتنی بری ہو، اس کے دل میں پھر اس کی شناعت و قباحت باقی نہیں رہتی، وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، وہ اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے اس نصاب کو پڑھیں گے جو اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں تیار ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں کفر ان کے سامنے پڑھا جائے گا، شرک ان کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، ان کے کان اسی طرح کی چیزیں سنیں گے، اور 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک جب وہ اسی طرح کے مضامین اور لیسن پڑھتے رہیں گے تو بتائیے کہ ان کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنیت کیسی بنے گی، وہ کیسی نسل تیار ہوگی جو ہوگی، مسلم گھرانے کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہوگی، لیکن ایمان کی جو غیرت ہوتی ہے، دین کی جو حمیت ہوتی ہے، اگر مکمل طور پر ہم نے اپنی نسلوں کو اس نظام کے حوالے کر دیا تو اس دینی غیرت و حمیت سے ہماری نسل محروم ہوتی چلی جائے گی، اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی بھی صادق آئے گی کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلامی روح اور اسلامی غیرت رخصت ہو چکی ہوگی، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل انسانوں کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دے گا۔ ایسی صورتحال میں، موجودہ حالات میں، ہم سب کے لیے اجتماعی طور پر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے مکمل طور پر فکر مند ہوں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والے، اور جن راستوں سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان راستوں کو ہر ممکن طریقے سے بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور بار بار اس طرح کی باتیں اسی لیے لوگوں سے کی جا رہی ہیں تاکہ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت لوگوں کے دلوں کے اندر آئے، اور اس سلسلے میں محنت کا اور جد و جہد کا اور سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ لوگوں کے دل کے اندر پیدا ہو، اور اپنے ایمان کے تحفظ کی سچی فکر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پائی جائے۔ اس کے لیے جیسا کہ کہا گیا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہنے والے ہر فرد کو، چھوٹا ہو یا بڑا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرانے کے لیے کوئی نظام بنائیں۔ آپ ذمہ دار حضرات ہیں، یہ ذہن بنائیں لوگوں کا کہ ہم میں سے کسی کا گھر ایسا نہ رہے کہ جس میں زندگی گزارنے والے چھوٹے اور بڑے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہ ہوں۔ جب تک دین کی عظمت دل کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک دینی تقاضوں پر عمل اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو پائے گا۔ ارتداد کے جو واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ دین بیزاری کا ماحول عام ہے، دین کی عظمت دلوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب عظمت نہیں ہوگی تو دنیا کے معمولی مفادات کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جس چیز کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو اپنے سے جانے نہیں دیتا، اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا، اس چیز کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے ذریعے
جمعیت علماء ہند کی تحریکات میں شامل ہو کر علاقہ علاقہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں، مستورات میں بھی اصلاحی پروگرام منعقد کیے جائیں، اور اس حوالے سے بیداری کا ماحول عام کیا جائے تاکہ ہم اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج اگر ہم نے بیداری کا مظاہرہ نہ کیا تو شاعر کا وہ شعر صادق آئے گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہماری اس غفلت کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔